بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی میں جس وقت 27ویں ترمیم پر گفتگو چل رہی تھی، بحث چل رہی تھی، تو عین اسی وقت اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اس کے باہر ایک خودکش حملہ ہوا، اور جس میں کہ ایک درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے، اور بہت سے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کیڈٹ کالج وانا ہے اس پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو کیڈٹ کالج وانا میں سینکڑوں سٹوڈنٹس اور اساتذہ تھے، ان کو سیکورٹی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے ان کو بازیاب کروا لیا، وہ سب ریسکیو ہو چکے ہیں۔ لیکن آج جب ایک طرف قومی اسمبلی میں 27ویں ترمیم پہ بحث چل رہی تھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا تھا اسلام آباد میں، اور بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں کہ تقریباً 100 ممالک کے جو مہمان ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس صورتحال میں حملہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2009 میں لاہور میں سری لنکا کی ٹیم جو ہے اس پر حملہ ہو گیا تھا۔ آج سری لنکا کی ٹیم راولپنڈی میں میچ کھیل رہی تھی اور ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں حملہ ہو گیا۔ تو پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے، اور عام جو پاکستانی ہیں آج وہ ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ تو یہی سوال ہم حکومت اور اپوزیشن سے رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب، وفاقی وزیر صحت، جناب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سب جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق JUIF کے ساتھ ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں مصطفیٰ کمال صاحب، میرا خیال ہے آپ بھی آج پمز ہاسپٹل سے ہو کے آئے ہیں، تو اسلام آباد میں بڑے اہم ایونٹس ہو رہے تھے اور ہائی سیکورٹی الرٹ بھی تھا، اس کے باوجود ایک خودکش حملہ ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کافی دھچکا پہنچا ہے؟ تھینک یو عامر بھائی، حامد بھائی، فار ہیونگ می ہیئر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا پاکستان کی جو جنگ 6 دن چلی ہے نا، وہ جنگ رکی نہیں ہے، اور وہ جنگ چل رہی ہے۔ اس کا طریقہ کار چینج ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام ہم اس کمفرٹ زون میں ایز اے قوم ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح سے ہم اس 6 دنوں میں ہماری ایکٹیویٹیز تھیں، ہمارا مائنڈ سیٹ تھا، ہمارے طور طریقے تھے، ہماری لائکس اور ڈس لائکس تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اسٹل ایٹ دی اسٹیٹ آف وار رائٹ ناؤ۔ اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں، اس کے بعد جو پراکسیز تھیں اور سارا جو سلسلہ ہوا سارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ایک کڑی ہے جو آج کا واقعہ ہے۔ یقیناً سوسائڈ بومبر کو آپ جو ہے وہ نہیں روک سکتے، بہت ساری اپریہنشن ہوتی ہوں گی جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتی ہوں گی، لیکن آج یہ افسوسناک یہ واقعہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ابھی رکی نہیں ہے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی حوالے سے ایک بات کی، ذرا آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دھماکے جو ہیں یا دہشت گردی جو ہے، اس کو جب اسلام آباد لے کے آئیں، یہ ریاست کو جو ہے اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے، وہ اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں۔ یہ تھریٹس جو ہے اب پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہے موجود ہے۔ پاکستان کے تمام شہروں میں یہ تھریٹ موجود ہے، وزیر دفاع صاحب نے یہ کہا ہے۔ عمیر نیازی صاحب، آپ اتفاق کریں گے وزیر دفاع سے کہ یہ افغان طالبان کی طرف سے میسج ہے پاکستان کو کہ ہم آپ کے کسی بھی شہر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دہشت گرد تو اسی آبجیکٹیو سے ہمیشہ آپریٹ کرتا ہے، مگر اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا یہ رسپانسبل اسٹیٹمنٹ، اور پاس میں بھی اسی طرح سے خواجہ صاحب رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کی طرف سے چاہے میسیجنگ ہو جو ہو، آپ نے اپنے سٹیزنز کو کمفرٹ دینا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہر ان کی دسترس میں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ مطلب آپ
وہ عوام کو یقین دلائیں کہ سول ایڈمنسٹریشن ابھی کلیپس نہیں کی, ہماری ویجیلنٹ نظر ہے, ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, آپ طالبان لے کے طالبان حکومت تک رک جاتے ہیں, آپ انڈیا والے نیکسس کو جو ہے نا بار بار نہیں اٹھاتے. بات ہے کہ اصل فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے. نہیں, میں خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب وہ ادھر تک رک جاتے ہیں. بات ہے وہ افغانستان جانے سے پہلے بھی انہی کو الٹا تھریٹ دے رہے تھے, کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے. یا تو ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے ٹاکس کرنی ہے یا آپ نے حملہ کرنا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کی ابھی تک افغان پالیسی کلیئر ہی نہیں ہے. مطلب اسٹریٹجک ڈیپتھ کب آپ کے اگینسٹ چلی گئی, اس کو اب آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, افغانستان سے اس کو کس طرح سے علیحدہ کرنا ہے, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. یہ ریٹیکلی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن ایک سوچ رکھیں, اگلے دن دوسری سوچ رکھیں. اچھا کامران مرزا صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو ہم دیکھ رہے تھے 2-3 دن سے بلوچستان میں ہائی الرٹ تھا. بسوں کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی بند کیا گیا تھا, سیکشن 144 بھی نافذ تھی, ڈبل سواری پر بھی پابندی تھی, ناکے بھی لگے ہوئے تھے. حملہ اسلام آباد میں ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنے والے چند دنوں میں صرف بلوچستان اور اسلام آباد نہیں, پاکستان کے بہت سے شہروں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے؟ اللہ پاکستان پہ رحم کرے, پاکستان کے تمام شہروں پہ رحم کرے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بارڈر زیادہ نزدیک ہیں تو یہاں پہ کچھ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مذاق کیا گیا, ایک بھونڈا مذاق. پہلے کہا گیا کہ سلنڈر پھٹا ہے اور کافی دیر تک جو ہے نا یہ اس بات کو پھیلایا گیا کہ سلنڈر پھٹا ہے, اور اس وقت تک جو ہے نا بے شمار لوگ شہید ہو چکے تھے. ہم ہاسپٹل میں موجود تھے اور وہ ڈیڈ باڈیز آ رہی تھیں, ہمارے وکلا صاحبان شہید اس میں ہوئے تھے. تو باقی دوسرے لوگ بھی بیچارے شہید ہوئے, خاتون بھی ہے, اللہ ان سب کی مغفرت کرے. بلوچستان کی آپ نے بات کی ہے, بلوچستان میں تو ہر روز جو ہے نا انٹرنیٹ بند ہے, ہر روز سڑک بند ہے. آپ کوئٹہ سے باہر جا کے دکھائے. آج بلوچستان میں انٹرنیٹ بند ہے, آج 16 تک بند ہے, 16 تک بند ہے. اس پر ان بچوں کا کیا ہوگا جو پڑھتے ہیں, جو لوگ باقی جو نا کاروبار کرتے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ تو کیا یہ کچھ سنجیدہ جو ہے یہ طریقہ کار ہے جو کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ 42-43% ایریا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ صرف کوئٹہ سے باہر نہیں جا سکتے. اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن کو کوئی اکٹھے ہو کے حکمت عملی بنانی چاہیے؟ اکٹھا ہونا چاہیے. آج جو ہے نا آپ مذاکرات کا جو ہے نا اس کی ابتدا کر دیں. یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. ہر آنے والا دن آپ کا خراب ہوگا. آپ بیٹھیے, مسئلے کا حل نکالیے اور اس پارلیمان کو اس کا مرکز بنائیے. اگر پارلیمان کو جو لولا لنگڑا ہے اس کو مرکز نہیں بنائیں گے اور آپس میں نہیں بیٹھیں گے, نتیجہ اس سے خراب ہوگا. میری بات اللہ کرے کہ غلط ہو, میں اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں, مگر جو میں اپریہینڈ کر رہا ہوں وہ نتائج کوئی اچھے نہیں مجھے نظر آتے. اچھا, اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں کا ذکر کر دیا آج مصطفیٰ کمال صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ. تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ آ جاتے ہیں اسی پہ. تو اب 27ویں کے بارے میں تو سب قوم جان چکی ہے کیا, اب 28ویں جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ حامد بھائی دیکھیے, گڈ گورننس کی سب لوگ بات کرتے ہیں وفاقی لیول پہ, صوبائی لیول پہ. آپ کے ہمارے ملک میں گڈ گورننس کو جو کہ صوبوں کی دارالحکومتوں پہ اور وفاق کے دارالحکومتوں پہ جو گڈ گورننس کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں اس کو ٹرکل ڈاؤن کرنے کا کوئی میکانزم, کوئی وہیکل موجود نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی گڈ گورننس لے کر جانی ہے تو اس کی کوئی گاڑی نہیں ہے جس کے اوپر آپ اس کو سواری کرائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو 3rd tier آف دی گورنمنٹ ہے یہ پاکستان میں مسنگ ہے. اور اس 3rd tier آف دی گورنمنٹ کو اب دیکھیں, اب یہ ہماری خواہش نہیں, پاکستان کی ضرورت بن گئی. مجھے اب بہت اس والی بات کا اطمینان ہے. اور اس سے پہلے ایک جملہ کہوں, میں مثال دوں حامد بھائی, ہم جب سیاست میں قدم رکھ رہے تھے نا تو سندھ سے ہمارا تعلق ہے. اس وقت ہم جب زرعی ٹیکس کی بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بری بات کہہ دی ہے, لوگ ناراض ہو جاتے تھے. آپ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جانے لگا, IMF کے پیسوں کی ضرورت پڑی, IMF نے کان پکڑ کے ہمیں کہا کہ بھائی زرعی ٹیکس لگاؤ. اس زرعی ٹیکس کا اعلان کس سے کروایا انہوں نے زرداری صاحب سے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے زرعی ٹیکس کا اعلان کیا کہ جہاں پہ سب سے زیادہ مخالفت آتی تھی, پیراڈائم کوئی آواز, سارے صوبوں میں زرعی ٹیکس لاگو ہو گئے, قانون بن گئے.
اسی طرح سے یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے, یہ پاکستان کو چلانے کی ضرورت ہے. اس لیے مجھے اس بات کا قوی امکان ہے, اور میں کیوں بھی کہہ رہا ہوں, پورے پنجاب کی اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر, جہاں پہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پارٹیز ہیں, سب نے جو ہے وہ ترمیم پاس کر دی کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. پوری فیڈرل کیبنٹ وزیر اعظم کے ساتھ سب نے جو ہے وہ اپروو کر دیا. ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض ہے, ہم ان سے بھی بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو لوکل گورنمنٹ کی ترامیم لانا پڑے گی. لوکل باڈیز میں پیپلز پارٹی کو کیا اعتراض ہے؟ تو بے ویری آنیسٹ وہ ہم سے کھل کر بات نہیں کرتے. جو ہم سے ادھر ادھر سے بات چلتے پھرتے بات آتی ہے کہ بھائی یہ صوبائی مسئلہ ہے. اچھا ہم کہتے ہیں یہ تو 18ویں ترمیم میں طے ہو گیا ہوا ہے کہ آپ وفاق سے صوبے کو اختیار دیں اور صوبے بلدیاتی اداروں کو بنائیں گے. اچھا ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی 18 آپ کہتے ہیں صوبائی مسئلہ ہے, تو پھر یہ آرٹیکل 140 ہے پاکستان کے آئین میں کیا کر رہا ہے؟ ہم تو آپ سے کوئی اختیارات, دیکھیں حامد بھائی 18ویں ترمیم اگر بہت اچھی ہے نا, تو وہ ہاف ہارٹیڈ وفاق سے صوبوں میں جا کر پارک ہو گئی ہے. اس کا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ نیچے ڈسٹرکٹ, جب بھی بار بار آواز اٹھتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ فولڈ بیک کرو, کیونکہ آپ نے اس کے روٹس پہ لوگوں کی اونرشپ ہی نہیں دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 4 لائنیں آئین کی آرٹیکل 140A میں لکھی ہوئی ہیں, ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں. آپ میرے نام پہ NFC ایوارڈ لے رہے ہیں نا, میرے سے مراد لوگوں کے نام پر, پورے چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں میں. آپ مجھے PFC ایوارڈ یہیں سے دے دیں, آپ میرے نام سے. بھائی میں نے عمر بھائی کو پیسے دینے ہیں آپ سے لے کر, اور میں لے رہا ہوں اور دے نہیں رہا ان کو, تو اب یہ کہیں گے بھائی جو میرے حصے کے پیسے ہیں نا آپ مجھے ڈائریکٹ دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہماری آئینی ترمیم اتنی سی بات کہہ رہی ہے. چلیں بات پیسوں پہ آگے ختم ہو رہی ہے. اچھا اب عمیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ 27ویں جو ہے اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں, تو 28ویں بھی آ رہی ہے, اور اگر 28ویں میں لوکل باڈیز کے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں, ان کی مدت طے ہو جاتی ہے, ان کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے, تو آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے؟ اچھا دیکھیں, ہمارے سے زیادہ اعتراضات آپ کو مصطفیٰ کمال بھائی کی بات سے نظر آ گیا. پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ ایشوز آنے ہیں. دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ فیڈریشن چل نہیں رہی, فیڈریشن کا خرچہ بہت بڑا ہو گیا ہے, اور بڑا ہو گیا تو ان کی نظر ہے اس وقت جو کیش ریزرو ہے پروونسز کی. حالانکہ NFC ایوارڈ کو اگر آپ ڈیلینیٹ کریں نا, وہ ڈویزیبل پول ہے کون سے ڈائریکٹ ٹیکسز کا, خالی اس کی ڈویژن ہوتی ہے. جو اس کے علاوہ فیڈریشن ریسیو کر رہی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہو اور باقی معاملات ہو, وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. بات ہے یہ ٹرکی ٹاپکس ہیں, اور میرے خیال سے PTI کا کمفرٹیبل ٹائم شروع ہو جائے گا, ان کے لیے بہت سارے اس میں مسائل ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اس پہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ NFC کے تحت جو فنڈز مل رہے ہیں؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا, 18ویں ترمیم اچھی ترمیم ہے, سارے معاملات اچھے ہیں, مگر اس سے کیا ہو گیا ہے کہ صوبے اب ادھر تک محدود ہو گئے ہیں. ہر کسی نے اس کو اپنی کنگڈم سمجھ لیا ہے, اور کنگڈم کی طرح ہم چلا رہے ہیں صوبوں کو, اور کوئی اپنے سے بیونڈ سوچ ہی نہیں رہا, اپنی وہ پاور چھوڑنا نہیں چاہتا. خیبر پختونخوا کو بھی کنگڈم کی طرح چلایا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے تو پھر بھی اگر برا کہیں, جس طرح کا کہیں, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تو بنایا نا. مسئلہ کیا ہے, جب آپ نے لوکل گورنمنٹ کو صوبائی سبجیکٹ کر دیا نا, کوئی پراپر بلدیاتی نظام نہیں بنانا چاہتا. اگر دیکھیں ڈکٹیٹر کی بات بار وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جی ان دور میں نظام اچھا تھا. وہ کیوں اچھا تھا؟ کیونکہ فرسٹ ایئر آف گورنمنٹ ہی نہیں ہوتا تھا. ڈکٹیٹرز کو تو سوٹ کرتا تھا کہ لوور ٹیئر بہترین ہو اور معاملات چلیں, نیچے لوگ پیسیفائی ہوں, درمیان میں نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی تو ہے ہی نہیں. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیلنس کسی وقت تو ریچ کرنا ہے نا, کس طرح سے کرنا ہے. اب یہ بات بالکل جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب ایک پروونشل سبجیکٹ ہو, کامران بھائی اس پہ بہتر لائٹ شیڈ کر سکتے ہیں, ایک ڈیوالٹ سبجیکٹ پہ اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں, اس پہ صوبے اور طرح سے اس پہ نہیں. تو کامران بھائی جو ہیں انہوں نے 26ویں ترمیم میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, تو ان کی جماعت نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. تو کامران بھائی یہ جو 27ویں ترمیم ہے, اس کے بعد 26ویں ترمیم بچ گئی ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی؟ اس کو تو ریورس کر دیا نا. یہ اس میں ایسا تھا, اس کے آپ کے پاس تو ہوگا, اس کا جو اوریجنل ڈرافٹ تھا 26th امینڈمنٹ کا, جو پرپوز ڈرافٹ تھا, اس میں 56 کلازز جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کالا ناگ تھا. جی ہاں, تو وہ 56 کلازز والا, اس میں ملٹری کورٹس بھی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. ہائی کورٹ کے اختیارات کم کرنا بھی تھا کہ سیکیورٹی ایشوز پہ ہائی کورٹ جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی, ان سب کچھ نکلوایا تھا.
اور اس میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ بھی نکالا تھا, کہا تھا کہ جی بینچز بنا لیں. وجہ اس کی یہ کہ آپ سپریم کورٹ خود بذات خود کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور اس کا اختیار آپ کم نہیں کر سکتے. اس کے اندر تو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹی اور ہے, میری ایکسپرٹی اور ہے, یا صوبوں کا جو ہے نا اس میں شیئر ہو جائے. تو جس چیز کو ہم نے ٹھیک کروایا تھا, یا جو جو پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی, وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ یہاں پہ وائلیٹ ہوئی ہے, اور اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے سب کو ریورس کیا ہے, صرف اس لیے کہ اپنا فائدہ کس طرح سے چلے. اس کو جب ریورس کیا تو یہ 68 ایئرز جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے ایج رکھ دی. یہ سپریم کورٹ کے ان ججوں کے لیے بھی جو ہے نا انسینٹیو ہوگا جو بیوے بچے بنیں گے. ٹھیک ہے نا جی, بیوے بچے, جو کا مطلب ہے اچھے بچے, اچھے بچے, ہاں ٹھیک ہے نا جی. سب کے لیے نا, ہائی کورٹ کے لیے میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ بھی جو اچھے لوگ ہوں گے, اچھے ججز ہوں گے گورنمنٹ کے نقطہ نظر سے, ان کو بھی 68 جو ہے نا نظر آئے گی. وہ 63 میں جا رہے ہیں یا 62 میں جا رہے ہیں, تو یہ 68 جو ہے وہ اس میں رہے گا. تو اب آپ نے اس انڈیپینڈنس کو جو ہے نا ایک چیز دکھا کے, ایک چمک دکھا کے جو ہے نا اس انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کرنے. تو پورا سچ یہ ہے 27ویں ترمیم کا کہ اس میں 26ویں ترمیم ریورس ہو گئی ہے. اچھا, آج اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک 27ویں ترمیم کے بارے میں بات کی ہے, تو اس میں سے بھی ہم پورا سچ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم میں گئے تو 184 کو جب ڈسکس کیا تاریخ کے جھروکوں میں گئے. ایک اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے, اس پہ بحث و مباحثہ کیا گیا جسے ہم سوو موٹو کہتے ہیں. اور سوو موٹو کی نظر منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں یوسف رضا گیلانی صاحب کو, پھر ایک اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک منصوبہ ہوا, اسی سوو موٹو کی نظر ہو گیا. تو جناب اسپیکر, جو سوو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا, وہ ختم کیا گیا ہے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ذکر کیا تاریخ کے جھروکوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ ایک منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سو موٹو اختیار کا شکار ہوئے, پھر ایک اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سو موٹو کا شکار ہوئے. تو اب جو تاریخ کا جھروکا ہے اس میں پورا سچ کیا ہے, یہ ذرا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی قابل احترام ہیں, ہمارے مہربان ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرانے کی پٹیشن کس نے دائر کی تھی. جس نے پٹیشن دائر کی تھی, جب فیصلہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف آ گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا یوسف رضا گیلانی کو, ذرا سنیے. سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے, اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے, انسانوں کی, یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. یہ انسانوں کی بستی ہے, حیوانوں کی بستی نہیں ہے. پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کروایا عمران خان نے, اور پھر عمران خان کو دوبارہ نواز شریف صاحب نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی پارٹی نے مل کر ڈسکوالیفائی کروایا. اور یہ جو میوزیکل چیئر کا کھیل ہے یہ چلتا جا رہا ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب, یہ کھیل کہاں جا کے رکے گا؟ حامد بھائی, اگر سچ پوچھیں نا تو میں نے کل بھی یہ بات کی ہے, ہماری جمہوریت ہماری ناک کے آگے سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم اپنے مطلب کی تشریح نکال کر اس کو نام دے دیتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ بات معذرت کے ساتھ بار بار بات, لیکن مثال کے طور پر مثال کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں. ہم بات کر رہے تھے, ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں لوکل گورنمنٹ کا نظام آیا. آج تو جو ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے نا, جمہوری طاقتیں اس سے پہلے بھی تھیں, اب بھی ہیں, عمران خان صاحب بھی تھے. ہمارا رویہ تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے ہی لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینا نہیں چاہتے. ہم اپنے بھائی آج آپ میں کس نے منع کیا کہ ہم آئیڈیل قسم کی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں. 10 سال ہو جاتے ہیں آپ الیکشن نہیں کراتے لوکل گورنمنٹ کے. امیجن کریں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نیو یارک,
استنبول, شنگھائی, جو ڈھاکہ, ایک دن بھی بغیر میئر کے چلے. آپ 10 سالوں تک جو ہے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے بغیر چلا رہے ہوتے ہیں, اور سارا پیسہ جو ہے وہ آج بھی لاہور کا کوئی میئر نہیں ہے, اسلام آباد کا کوئی میئر نہیں ہے. آج کس نے منع کیا آپ کو؟ آج کون سی جو ہے وہ کون جرنیل منع کر رہا ہے آپ کو, یا کون سے اسٹیبلشمنٹ منع کر رہی ہے؟ ہمیں اپنے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے. اور یہ سارا کچھ جو پھر جس کا بس چلتا ہے, اور یہ کس کو کرنا ہے جو سب سے زیادہ پاور میں, جب آپ کے پاس پاور آئے تو آپ کم سے کم وہ کام کریں. اس لیے ہم ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف کراچی کی بات ہے. کراچی تو سارے لوگوں کا شہر ہے, پختون وہاں پہ رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, بلوچ وہاں پہ رہتے ہیں, سرائکی رہتے ہیں, سندھی رہتے ہیں, تو آپ سب لوگ کلیم کرتے ہیں. یہ پورے پاکستان کی بات ہے خدا کے واسطے. تو یہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے رویوں کو, کیونکہ اب نہیں چل رہا جو ہنی مون ٹائم تھا نا آپ کا, آپ نے گزار لیا ہے. اب یہ پاکستان نہیں چل رہا, اس نظام کے تحت نہیں چل رہا. ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا, آپ کی پارٹی عمیر نیازی صاحب اس 27ویں ترمیم کو باکو ترمیم کیوں کہہ رہی ہے؟ میرے خیال سے ویسے غور صاحب کو باکو کے بجائے اسے ڈاکو ترمیم کہنا چاہیے تھا. دیکھیں 8 فروری کا جو ڈاکہ, آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, اس پارلیمنٹ نے میں بالکل میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں نا. باکو کی تشبیہ غلط بنتی ہے. دیکھیں وہ برادر ملک ہے, ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہیں. 8 فروری کا جو الیکشن ہوا, اس دیکھیں 17 سیٹوں والی جماعت جب آ کے بیٹھے گی, وہ کسی کا تو بوجھ اٹھائے گی نا. آج جو آئین کے ساتھ کیا ہے, کسی ایک سٹینڈرڈ, مطلب ہمیں چھوڑ دیں پولیٹیکل جماعت, کسی جیورس کے سامنے رکھ دیں کہ ایک ہائیبریڈ رجیم سے ہم کدھر چلے گئے. ہم نے ہائیبریڈ کانسٹیٹیوشن بنا دی ہے. جب اس طرح کا نظام بنائیں گے تو ہم کیا ملک کو سنوار رہے ہیں؟ ہم خود اس, دیکھیں آئین آپ کا کیا ڈاکومنٹ ہے, ایک کنسنسس والا ڈاکومنٹ تھا. 1973 کا آئین جو تمام پارٹیز نے کنسنسس سے بنایا, اتنی اس میں سوچ و بچار گئی. آج ہم اپنی پریکٹیکل نیڈز کو دیکھتے ہوئے, اپنے بندر بانٹ کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ سٹیک ہولڈر, آج اگر اس میں ہوتی نا لوکل گورنمنٹ کی ترمیم, ہم کہتے کوئی عوام کی بات ہو رہی ہے, کوئی اور ڈیفرنٹ بات ہوتی. اس میں سٹیک ہولڈر کون ہے؟ جو 4 ترمیمیں ہیں کس کے متعلق ہیں؟ بات ہے کہ پاور شیئرنگ ہو رہی ہے اوپر کی حد تک, نیچے کا تو سوچ ہی کوئی نہیں رہا. سیلاب والوں کا کسی نے سوچا؟ آج جو بچے مر رہے ہیں کسی نے سوچا ہے؟ ہمارے جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کا کسی نے سوچا ہے؟ وہ نہیں سوچ رہے. ہم اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا, میں نے ایک بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں 2 اہم ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دنیا سے چلی گئی ہیں. ہمارے شو میں بھی آتے رہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے بھی رہا. کچھ دن پہلے کالمسٹ جناب ہمایوں گوہر صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو ہمایوں گوہر صاحب جو ہیں کئی دفعہ ہمارے شو پہ آئے, لیکن وہ ایکسٹریمزم کے بارے میں بڑی اہم باتیں کیا کرتے تھے. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان دونوں اہم شخصیات کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصطفیٰ کمال صاحب, میں آپ کو گوہر خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کا ایک بیان سنوانا چاہتا ہوں, پھر آپ کا کومنٹ لیتا ہوں. جو ایوان میں ترمیم لائی جا رہی ہے اس کے ساتھ جمہوریت برائے نام رہ جائے گی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا اس کے پاس امیونٹی تھی؟ کیا سرکوزی فرانس کا صدر کنوکٹ نہیں ہوا؟ کیا جیک شیراک فرانس کا صدر تھا وہ کنوکٹ نہیں ہوا؟ دنیا کے کس صدر کے پاس امیونٹی ہوتی ہے؟ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے, جس دن وہ نکلا وہی عدالت رکھے. وہ مرد آہن جب آئے گا وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین ہوگا. آپ کی ڈر کو سلام ہے. اتنا ڈر توبہ کہ وہ دروازہ نہ کھلے کوئی اس سے ملے نا. یہ میں صرف سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلامی تاریخ کی مثالیں نہیں دے رہا. گوہر خان صاحب نے فرانس کے صدر کی مثال دی کہ وہاں پر پریزیڈنٹ جو ہے اس کا احتساب ہوتا ہے. تو آپ پاکستان میں پریزیڈنٹ کو احتساب سے بالا تر کیوں بنا رہے ہیں؟ میر صاحب اس پہ شاید ڈیبیٹ ہوئی ہوگی, اور ایک تو ان کو امیونٹی تو تھی, پریزیڈنٹ کو تو امیونٹی جو ہے تھی پہلے سے آئین میں موجود تھی. اب یہ کر دی گئی ہے کہ بھائی اب ان کو جب وہ ہٹیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جیلوں میں نہ جانا پڑے اور چیزیں کرنی پڑے. میں آپ سے بہت ہی احترام کے ساتھ اور یہ بھائیوں کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آئیڈیل تو ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے, جمہوریت بھی نہیں ہے. دیکھیں حامد بھائی, جس کا جو دور آتا ہے, جس کے پاس پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے
یہ کہیں باہر سے چیز نہیں آئے گی, ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے. جیسے کہ عرفان صدیقی صاحب بالکل کہہ رہے تھے, جیسے وہ یہ یقین آج کریں, 1 سال کے بعد کریں, 5-10, آپ کو کرنا یہی ہے. جب تک آپ, پھر ہم سب اپنی اپنی پوزیشنیں لے کر خود کو اسٹرینتھن کرتے چلے جائیں گے, اور جو دیکھیں گے بھئی ابھی تو جنگ چل رہی. یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. بالکل اختلاف رکھیں, ہر چیز کریں, لیکن اس کا حل پارلیمنٹ کے اندر سے آنا ہے, بات کر کے آنا ہے. تو اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ماحول تو یہی رہے گا. اچھا, اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ چلیں اگر بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جو ہیں وہ بات چیت پہ راضی ہو جائیں, اور دوسری طرف ان کے جو چیف منسٹر ہیں KPK کے سہیل آفریدی صاحب, ان پہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کورٹ ان کو کنوکٹ کر دیتی ہے, وہ نااہل ہو جائیں گے, پھر یہ کیسے بات کریں گے؟ حامد بھائی, لیڈرشپ کو نہ میرا مسئلہ ہے نہ ان کا مسئلہ ہے, عمیر بھائی کا مسئلہ ہے. لیڈرشپ کو جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ شو کرنی ہے. دیکھیے, اور یہ کام ہونا ہے لیڈروں میں, یہ کام, اور جس کی سب سے زیادہ مخالفت ہے نا, اسی سے یہ والا کام ہونا ہے. تو آپ جو انسیڈنٹ بتا رہے ہیں بھائی, یہ تو ہوگا جس کے اگین وہی بات ہے نا کہ آج جس کے پاس پاور ہے وہ, کیونکہ اٹس این اسٹیٹ آف وار. دوسری طرف سے بھی کم چیز نہیں ہو رہی نا, اٹس این اسٹیٹ آف وار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہیں سے جو آپ مجھے ڈرائیں گے اور آپ اپنے ارادے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو بھائی میں بھی تو کچھ کروں گا نا, نہیں کروں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ آف وار ایک جو ساری ہے, یہ ہم کہیں نہیں جائے, اور اس میں تو یہ سب کچھ ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس جس کے پاس پاور ہے وہ گین کرے گا. یہ بھی یہ کر رہے تھے, یا پاور میں تھے, یہ بھی یہ کر رہے تھے, اور شاید پاور آئے تو زیادہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ جو پاکستان کے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا اسٹیک ہے, بڑی پارٹیز ہیں, ان کو اگر تو یہ ٹھیک کر, ان کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے. جی عمیر نیازی صاحب, آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا؟ دیکھیں, پاکستان میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے, اور جو ہونا ہوتا ہے دنوں میں ہو جاتا ہے. جب دیکھیں اتنی فلوئڈ سچویشن ہو, کچھ بھی ہوتا ہے. مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں اب یہ ڈر چھوڑ دیں, اب گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا ہے. جو اس طرح کے ہم نے کام کر دیے, دیکھیں اوور آل ہم نے بڑے اچھے پاس سے ہمیں جو ہے نا چیزیں دکھائی ہیں, اور یہ ٹائم ہوتا ہے ریفلیکٹ کرنے کا. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ہر چیز کو ہیمر کر رہے ہیں. یہ اوپر سے نیچے تک یہی مسئلہ ہے کہ ہم آئیڈیاز اگر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں بھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہے بس ٹھیک ہے, مانو گے تو ٹھیک ہے, ادر وائز نہیں. اسی طرح اوپر تک یہی سلسلہ جا رہا ہے. دیکھیں کسی حد تک اگر سٹاپ کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں لیڈران کو بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. اب دیکھیں لیڈران کے, آپ خود ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, محلے میں 2 گھروں کی آپس میں لڑائی ہو, کیا ان کے بچے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیا ان کی دوستی ہو سکتی ہے؟ مطلب خود دیکھیں نا, ہم نے تلخیاں اس طرح کی کریٹ کی ہوئی ہیں. آج کیا مسئلہ ہے یار, اڈیالہ آپ لوگ خود چلے جائیں, ہم نے کو منع کیا, آپ ہمیں نہیں ملنے دے رہے, پچھلے 6 ماہ سے نہیں مل رہے. آپ خود بڑے لیڈر, ہر کوئی اپنی پارٹی کا نمائندہ لے کے چلے جائے, ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کر دیں. کیا پریشانی ہے؟ عمران خان نے تو اوپنلی کہا ہے میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا. جو آپ باتیں کر رہے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے ڈائلاگ شروع کر دیں, بات چیت شروع ہو جائے گی. کیا پاسبل ہے جی کامران مرتضیٰ صاحب, اس ماحول میں حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت شروع ہو سکتی ہے؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ لڑا کرتی تھی تو تیسری پارٹی کی ضرورت پیش نہیں رہی. تو اس ملک میں اگر یہ لڑنا بند کر دیں گے پھر چوتھی پارٹی کی ضرورت پیش آئے گی. اچھا, تو اس میں یہ اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو اور اس دستور کی کتاب کو پکڑ لیں اور اس کے مطابق جو ہے, اختلافات تو میرے اور آپ کے بھی ہو سکتے ہیں, اس دستور کو پکڑ لیں اور اس کے مطابق چلیں. آپ اس وقت بالکل غلط ہو رہا ہے سب کچھ, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے, اس وقت بھی غلط ہو اب رہا آپ نے ایک آئیڈیل بات کر دی ہے, اور بہت سے لوگ کہیں گے یہ کامران مرتضیٰ جو ہے وہ بکش اپروچ ہے, بڑی اس کی کتابی اپروچ ہے. کہہ رہے ہیں آئین کی کتاب پہ عمل درآمد کرے. کیسے ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں, اب یہ پبلک اوپینین یہ ہے کہ آئین کی ان دفعات پہ عمل درآمد ہوتا ہے جن سے کہ طاقتور لوگ اور آپ لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ کا مفاد وابستہ ہوتا ہے. جس آئین کے آرٹیکل کا تعلق عام آدمی سے ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے, اور اسی لیے اس دستور کی حیثیت ختم ہوتی ہے. اسی لیے لاہور اور اسلام آباد سمیت بہت سے شہروں میں میئر نہیں ہے. میئر نہیں ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید.
تو مصطفیٰ کمال صاحب 28ویں ترمیم میں اگر لوکل باڈیز کا جو ٹینیور ہے اور ان کے اختیارات ہیں وہ بھی طے ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو سنا بھی ہے اور میں نے تو ایک پیپر دیکھا بھی ہے، اس میں کوئی ہیلتھ کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں. تو ہیلتھ کیونکہ جو ایک پینڈیمک ہوتا ہے تو وہ تو صوبہ اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو وفاقی حکومت ساتھ کھڑی ہو تو اس کا مقابلہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو وبائی امراض ہیں ان کے مقابلے کے لیے جو آپ کی منسٹری ہے اس کو اگر مزید اختیارات مل جائیں، ایجوکیشن میں بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ جو 18ویں ترمیم کے جو سپورٹرز ہیں جو سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایجوکیشن، ہیلتھ، پاپولیشن یہ تو صوبوں کے پاس چلے گئے، تو اگر 18ویں ترمیم جو ہے اس میں طے شدہ چیزوں کو 28ویں ترمیم میں واپس لانے کی کوشش ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پھٹا ہو جائے گا، پھر آپ کی حکومت کیسے چلے گی؟ نہیں حامد بھائی، ہوگی تو جو بھی بات ہوگی وہ تو آپس میں گفت و شنید اور طے ہو کر ہی وہ بات ہوگی. دیکھیں ابھی کانفلکٹ تھا نا تو نہیں آئی نا، جو وہ چیزیں پھر ڈراپ کر دی گئی نا. میں سمجھتا ہوں آگے جا کر بھی کوئی پھڈا نہیں ہوگا، اور آپس میں مل کر طے کر کے بیٹھ کر اور ایگری کر کے اور کنسنسس ڈیولپ کر کے پھڈا کیوں نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بڑی چیزوں کو اٹھا کے اب کسی لاجک پہ بات کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ پارٹیز نے اسپیس ہی نہیں دیا بہت زیادہ گفتگو اور بات کرنے کی. اگر لاجکلی بات کرتے تو اس میں بھی جو ہے وہ رستہ نکل سکتا تھا. جب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بار مجھے سلور لائننگ یہ نظر آتی ہے حامد بھائی کہ پاکستان نہیں چلے گا، نہیں چلا. ایک مثال دے دوں چھوٹی سی. بلوچستان میں جب ہم ابھی سیکیورٹی کی بریفنگز وغیرہ جب یہ ہوئے واقعات تو جب دی گئیں، میں بھی کچھ میٹنگوں میں تھا، تو ساری کے پی آئیز کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھائی تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز اپنے اپنے علاقوں میں جائیں جو کہ لوگوں کے کام کریں. اب ایک ایم این اے کا حلقہ بلوچستان میں ایسا ہے کہ 3 راتوں تک وہ سفر کرے نا تو تیسرے دن پہنچتا ہے وہ وہاں پہ. ایم پی اے 24 گھنٹے میں اپنے دوسرے کیسے آپ کریں گے؟ کیونکہ وہ پھر تو وہاں پر تو لوگوں نے پہاڑوں پہ جانا ہے، دھرنوں پہ بیٹھنا ہے. وہ جو اگر آپ یونین کاؤنسل لیول پر وہیں پر 12-15 لاکھ روپے مہینے کے آتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے کام کرتے رہے، ڈیوالو کریں تو کوئی بھی پھر ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوگا. تو یہ اب مسئلہ ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا. یہ سے پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ محرومیوں کے بعد اگر کوئی بندوق اٹھا لے پھر آپ اسی فوج کو کہتے ہیں جاؤ جا کے لڑائی کرو، فلاں نے بندوق اٹھا لی. تو اب یہ 70 سالوں سے یہ کام ہمارا پورا نظام ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے، بددل لوگ پیدا کر رہا ہے. اچھا عمیر نیازی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ لڑیں گے. دیکھیں جہاں اتنے ڈیپ روٹیڈ انٹرسٹ ہوں، جہاں ڈائنیسٹیز کی سروائیول کی بات ہو، نہیں وہ سپیس دیں گے. دیکھیں پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ پنجاب جیت لو، مرکز میں حکومت بنا لو، سندھ جیت لو، کولیشن پارٹنر بن جاؤ. بلوچستان اور کے پی تو ریلیونٹ ہی نہیں رہتے اس لحاظ سے. جب اس طرح کی ڈیموگرافی آپ کی ہوگی تو آپ کو ان ریالٹیز کے ساتھ جینا پڑے گا. کامران مرزا صاحب، میں آپ کو یہی سوال ایک اور انداز میں کرتا ہوں اور آپ نے برا نہیں منانا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے اس طرح کی ترامیم لاتے رہیں گے اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے؟ ٹارگٹ ایک ہے. ایسے ہی ہے، اس وقت بظاہر ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم، وہ یہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے کہ عمران خان رہے یا نہ رہے. ٹارگٹ یہ کہ ہم رہیں، یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم رہیں اور ایٹ اینی کاسٹ. تو ان کو اکٹھا رکھنے میں عمران خان صاحب کا بھی کردار نہیں؟ عمران خان مطلب وہ ایک آپ جس سے جو ہے نا جس کو پسند نہیں کرتے ہیں. آپ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حامد بھائی بہت احترام کے ساتھ عمیر بھائی نے بات کی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے وہ تلخیاں جو ہے نا بہت زیادہ اس طرح نہیں کی جو حالات گزرے. آپ تھوڑی سی نظر جو ڈالیں ہم جلدی بھول جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں ہیروئن رکھا جا رہا ہے، حنیف عباسی صاحب کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، نواز شریف بند ہیں، شہباز شریف بند ہیں، مریم بی بی بند ہیں. تو یہ کوئی اچھا اپنی لیڈرشپ کا بھی تو کچھ بتائیں نا. ہم تو ہمارا تو ڈومیسائل ایسا ہے کہ ہم پر تو بنتا ہے. ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومیسائل ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں دکھ گئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. آج بھی ہمارے 107 لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں. وہ تو ہم اپنی بات تو کرتے، لیکن ڈیفینیٹلی ابھی تو بات ہو رہی نا تو ایسا کچھ جو ہے وہ اس طرح کی ریئیکشنز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوئے. اچھا کراچی کے لوگ کہیں گے کہ جب مصطفیٰ کمال نے اعتراف کیا کہ ہمارے آج بھی 107 لوگ لاپتہ ہیں تو حامد میر نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے تو مسلم لیگ نون سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے لاپتہ لوگ بازیاب کرائیں گے، تو وہ کہاں ہیں؟ حامد بھائی ہمارے پاس نہ بندوق ہیں اور نہ اتنے نمبرز ہیں
کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو تھریٹ کر سکیں خدا نخواستہ. ہماری روزانہ کی گفتگو ہے. ٹھیک جو ہے. 800 سے 107 رہ گئے تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی. چلیں, بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, بہت بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب. تو آپ کے تو کافی ہمارے زیادہ ہیں, تو ہزاروں لوگ مسنگ ہیں, آپ اور ابھی پہلے ان کے 107 واپس آ جائیں, پھر آپ کے بھی. ہمارے تو خیر ہم میٹر نہیں کرتے نا. چلیں, یہ اب آپ نے ایک ایسی بات کیا کہ میں آپ سے اللہ حافظ.